السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو میں بات آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، یقین مانے ناظرین، یہ بات اگر دل سے سنیں گے تو روح تک اتر جائے گی، اور اگر سمجھ کر محبت سے تھوڑا دھیان لگا کر سنیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، میری رحمت کی طرف آؤ، میں تیرے لیے وہ بھی کر سکتا ہوں جو تو ناممکن سمجھ کر بیٹھ گیا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے درود ابراہیمی کی برکت کی، اس کی طاقت کی، اور ایک ایسی بہن کی کہانی کی جس نے وہ چیز حاصل کر لی جسے وہ ناممکن سمجھ بیٹھی تھی۔ لیکن یہ ساری باتیں بتانے سے پہلے ایک چیز آپ سے دل سے کہوں گی کہ درود پاک کو صرف الفاظ نہ سمجھیں، یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے پوری کائنات میں رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات میں یہ حقیقت واضح ہے کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، درود پڑھنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لیے جواب دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سعادت نہیں، یہ وہ مقام ہے جس تک پہنچنے کے لیے بڑے بڑے اولیاء کرام نے اپنی زندگیاں گزار دی۔ تو ناظرین، آئیے ایک بہن کا مشاہدہ سنتے ہیں۔ یہ بہن پنجاب کی ہیں، لیکن کہانی اتنی حیران کن ہے کہ میں جب ان کے الفاظ سن رہی تھی میرا وجود کانپ رہا تھا۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا جس نے مجھے 7 سال سے روکا ہوا تھا۔ 7 سال میں نے ایک ہی دعا مانگی اور کبھی بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ وہ چیز جس کے راستے بند تھے۔ کہتی ہیں میری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، میرے شوہر بہت اچھے، بہت خیال رکھنے والے، لیکن ایک چیز میں ہم دونوں کمزور تھے، اور وہ تھی ہماری فیملی کی معاشی حالت۔ شوہر کی تنخواہ بہت کم، گھر کا کرایہ، گیس، بجلی، بچوں کی فیس، اور سب سے بڑھ کر ان کی ساس بیمار تھی اور ہر ماہ دوائیوں کا خرچ ہزاروں روپے۔ کہتی ہیں ہم جتنا کماتے اتنا ہی خرچ ہو جاتا، کوئی بچت نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ اوپر سے ان پر ایک اور مسئلہ تھا جس نے ان کی زندگی میں اندھیرا بھر دیا۔ کہتی ہیں میں برسوں سے اپنے مائکے نہیں گئی تھی کیونکہ راستے میں اتنے پیسے لگ جاتے کہ میں ہر بار خود کو روک لیتی۔ ماں باپ بوڑھے تھے، دل بہت روتا تھا، مگر کر بھی کیا سکتی تھی۔ شوہر کی تکلیف، شوہر بے حد شریف آدمی، لیکن کمزوری ایک تھی، وہ شرمندہ رہتے تھے۔ وہ ہر رات سوتے وقت میری طرف دیکھ کر کہتے، میں جانتا ہوں تم بہت تھک گئی ہو، لیکن میں کیا کروں، میری کمائی ہی اتنی ہے۔ یہ بہن کہتی ہے مجھے کبھی ان سے شکایت نہیں ہوئی، لیکن ان کی آنکھوں میں جو بے بسی دیکھی تھی وہ دل چیر دیتی تھی۔ پریشانی بڑھتی گئی اور ایک دن زندگی بدلنے کا لمحہ آ گیا۔ ایک رات یہ بہن تہجد کے وقت آنکھ کھلنے پر رونے لگی۔ کہتی ہے میں جانتی تھی اللہ سب سنتا ہے، لیکن مجھے لگتا تھا شاید میری کہی ہوئی دعاؤں میں اثر ہی نہیں۔ رونا تھم نہ رہا تھا۔ اسی دوران انہوں نے یوٹیوب کھولا اور پہلی دفعہ زندگی میں درود ابراہیمی پر چلتی ہوئی ایک ویڈیو کھل گئی، اور وہ بہن کہتی ہیں جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو، اٹھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھو، اس میں تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ کہتی ہیں میں نے اسی وقت نیت کی کہ اے اللہ، میں روزانہ 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گی جب تک میرے لیے کوئی راستہ نہ کھل جائے۔ اور پھر میں نے تہجد کے 2 نفل ادا کیے اور پڑھنا شروع کیا، لیکن صرف پڑھا نہیں، دھیان اور تصور سے پڑھا، جیسے ہر لفظ کے ساتھ دل نرم ہو رہا تھا، آنکھیں بھیگ رہی تھی، سینے کا بوجھ اتر رہا تھا۔ شروع کے 3 دن مشکل، پھر 40 دن گزر گئے، اور پھر وہ حیران کن چیز شروع ہوئی جس نے ان کے قدموں کے نیچے کی زمین بدل دی۔ کہتی ہیں درود پاک نے سب سے پہلے میرے گھر میں سکون اتارا، جھگڑے ختم، تنگی کم، شوہر کا رویہ پہلے سے زیادہ نرم۔ یہ وہی حدیث ہے جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کا دل بھی نرم فرما دیتا ہے۔ ایک دن ان کے شوہر کام سے آئے، چہرے پر عجیب سی خوشی،
انہوں نے کہا میری کمپنی نے اچانک ایک نئی پوزیشن کھولی ہے اور پتہ ہے سب نے کہا کہ میرا نام بھی شامل کیا جا رہا ہے، حالانکہ میرے پاس اس عہدے کی ڈگری نہیں، تجربہ نہیں، پھر بھی میرا نام آیا ہے۔ کہتی ہیں میں نے سن کر بے اختیار سجدہ کر لیا کیونکہ مجھے پورا یقین تھا یہ درود پاک کی برکت ہے۔ 3 دن کے بعد شوہر کا انٹرویو ہوا۔ انٹرویو لینے والے نے حیرت انگیز بات کہی، ہمیں آپ جیسے بندے کی ضرورت ہے، ڈگری کی اتنی ضرورت نہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اور وہیں اسی وقت ان کا انتخاب ہو گیا۔ جس نوکری کا وہ دونوں سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ایک لمحے میں مل گئی۔ کہتی ہیں شوہر نے آ کر بتایا کہ تنخواہ پہلے سے دگنی کر دی گئی ہے اور اوپر سے بونس بھی ملے گا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے پر لگی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ سب اس بہن کے محض 50 دن میں درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ہوا۔ تو ناظرین کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل معجزہ تو آگے ہے۔ نوکری ملنے کے 1 ہفتے بعد ان کا وہ ہوا پورا ہوا جس کے لیے وہ 7 سال سے رو رہی تھی۔ میں پہلی دفعہ اپنے میکے گئی اور اللہ کی قسم سفر سے پہلے ایک لمحے کو بھی تنگی محسوس نہیں ہوئی، جیسے اللہ نے خود راستہ بنا دیا ہو۔ ماں نے انہیں دیکھ کر روتے ہوئے کہا بیٹی تم پر کوئی نور آیا ہوا لگ رہا ہے، اور وہ بہن کہتی ہے میں سمجھ گئی یہ درود ابراہیمی کا نور ہے۔ تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کا طریقہ جو انہوں نے اپنایا، یہ بہن روزانہ ایسے پڑھتی تھی۔ فجر کے بعد 300 مرتبہ درود ابراہیمی، دل میں مدینہ کا تصور، مسجد نبوی کے صحن کی خوشبو، اور دن میں بس ایک بات، اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہی ہوں، میرے لیے بھی آسانی کر دے۔ دن میں وقفوں میں 200 مرتبہ، کام کے دوران کھانا بناتے وقت، کبھی آرام کرتے ہوئے، رات کو سوتے وقت 100 مرتبہ دل میں شکر کے ساتھ۔ تو ناظرین یہ سب کرنے سے ان کو کیا حاصل ہوا کہ ناممکن کام ممکن ہوا، رزق کے دروازے کھل گئے، گھر میں سکون، شوہر کا عہدہ بڑھ گیا، ماں باپ سے ملاقات، اور دل سے خوف، فکر، بے چینی نکل گئی۔ یہ بہن آخر میں کہتی ہیں اگر لوگ جان لیں درود ابراہیمی میں کتنا نور ہے تو وہ دنیا کے ہر دروازے چھوڑ دیں، صرف درود پاک تھام لیں۔ تو پیارے ناظرین اگر آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا دروازہ بند ہے جو کھلتا ہی نہیں تو یاد رکھیں درود ابراہیمی وہ چابی ہے جس سے ناممکن کنڈی بھی کھل جاتی ہے۔ جب دل سے، دھیان سے، محبت سے پڑھا جاتا ہے اللہ وہ سب کچھ کر دیتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ناظرین اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئی مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔